السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، ہم نے اس سیریز میں جانا کہ سورہ نور کوئی عام سورہ نہیں، یہ گھروں کو سنوارنے والی سورہ ہے، یہ دلوں کو پاک کرنے والی سورہ ہے، اور یہ معاشرے کو مہذب بنانے والی سورہ ہے، اور ایمان کو نور دلانے والی سورہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ ایک باوقار، باحیا اور باادب انسان کیسے بنا جاتا ہے۔ آئیے یاد کریں کہ ہم نے اس سیریز میں کیا سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ سورہ نور اس لیے نازل ہوئی تاکہ عزت محفوظ رہے، زبانیں قابو میں رہیں، نگاہیں پاک رہیں اور معاشرہ فتنوں سے بچے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ایک انسان نہیں، ایک پرسن نہیں، بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے۔ پھر ہم نے جانا کہ اسلام گناہ کو چھپاتا نہیں بلکہ گناہ کے راستے بند کرتا ہے۔ سخت احکام اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اللہ ہمارے گھر، ہماری نسل اور ہمارے دل بچانا چاہتا ہے۔ پھر ہم نے سیکھا کہ کسی کی عزت پر بات کرنا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، جو کہ ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے بات پھیلانا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ یہی پیغام آج کے سوشل میڈیا کے دور کے لیے سب سے بڑا لیسن ہے۔ اس کے بعد ہم نے حضرت عائشہ کے واقعے سے سیکھا کہ الزام لگنا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، اور اللہ خود پاک دامن لوگوں کی دفاع کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پر مکمل یقین سکھاتا ہے۔ اس کے بعد پردہ اور نگاہوں کی حفاظت۔ ہم نے جانا کہ پردہ قید نہیں، یہ تو حفاظت ہے۔ نگاہ کی بے احتیاطی دل کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ اگر نگاہ پاک ہو جائے تو دل پاک ہو جاتے ہیں، سوچ پاک ہو جاتی ہے اور رشتے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ اگر ہم نے کسی کے گھر میں جانا ہے تو ہم نے اجازت لے کر داخل ہونا ہے۔ بچوں کی پرائیویسی جو ہے وہ انہیں سکھانی ہے۔ اس کے بعد گھروں کو باادب بنانا ہے، کیونکہ نورانی معاشرہ نورانی گھروں سے بنتا ہے۔ پھر اللہ کا نور اور اندھیروں کی مثالیں۔ ہم نے وہ لرزا دینے والی مثالیں سنی جو سراب کی مثال تھی، جو سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کی مثال تھی، اور یہ سیکھا کہ ایمان کے بغیر عمل سراب ہے اور گناہ دل کو اندھا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے قدرت کے نشان اور اپنے ایمان کو جگانے والی آیات پر غور کیا۔ ہم نے پڑھا کہ ہم نے پرندوں، بادلوں، بارش، رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کو پہچانا ہے۔ یہی بات ہے نا، یہ آیت ہمیں جوڑتی ہے۔ جب ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو انسان کیوں غافل ہو گیا ہے؟ پھر ہم نے سیکھا کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ مومن کہتا ہے سمیعنا و اطعنا، منافق کہتا ہے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہی فرق آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد ایمان کی روح، اور آخر میں سب سے لاسٹ پہ ہم نے سیکھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، سنت کی عظمت، مجلس اور نظم کی پابندی، کیونکہ ادب گیا تو نور بھی چلا گیا، ادب آیا تو الحمدللہ برکت بھی آ گئی۔ میرے پیارے سننے والوں، ہم نے اس سیریز کو صرف سنا نہیں، کہیں دل رویا، کہیں آنکھیں نم ہوئیں، کہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، کہیں توبہ کے آنسو بہے۔ دیکھیں، میں نے جب ایک لیکچر کے بعد دوسرا لیکچر، دوسرے کے بعد تیسرا لیکچر، میں نے جب رات کو بیٹھ کے اس کی تیاری کی کہ صبح میں نے لیکچر کی ویڈیو بنانی ہے، تب میرے اپنے اندر بھی مجھے حامیاں نظر آئیں، آنکھیں بھی نم ہوئیں، دل بھی رویا اور توبہ کے لیے آنسو بھی بہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں لیکچر سننے کے بعد، اس پر غور کرنے کے بعد، تو سمجھ جائیں یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں، یہ قرآن کا کمال ہے۔ اگر اس سیریز کے بعد ایک گناہ چھوٹ گیا، ایک نماز سور گئی، ایک نگاہ جھک گئی، ایک دل اللہ کے قریب آ گیا، تو سمجھ لیں سورہ نور نے اپنا کام کر دیا۔ میں دعا کرتی ہوں
کہ یا اللہ اگر ہم سے اس سیریز میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما، یا اللہ اس نور کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں قرآن سننے والا نہیں بلکہ قرآن پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کو نور والے گھر بنا دے اور ہماری نسلوں کو پاکیزہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔